من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد تلاش کرتے ہیں اور اسی سے بخشش کی طلب رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے تو اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑھے ہوئے بدعات ہیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور آل اولاد پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی اور کھری بات کہو۔ اللہ تمہارے سارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سامعین حضرات، اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ آج مسلمان ہونے کی جو شرط ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے۔ مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید عموماً اتنا بڑا پہلو ہے دین کا جس کو ہمارے رہنماؤں نے، جو نام نہاد رہنما ہیں، جن کی داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، پاجامہ کرتا ٹخنے سے اوپر ہے، مسجد بھی جا رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہمارے کلیجے میں اترنا چاہیے وہ نہیں اتار پائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے ہی لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ توحید بنیاد ہے آپ کے مسلمان ہونے کا، آپ کے مومن ہونے کا، اللہ کے بندہ ہونے کا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس گھر کی بنیاد کمزور ہو، ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اس گھر کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔
اسی توحید کے بنیاد پر جنت میں آپ کی بڑی بڑی محلیں ہوں گی. تو توحید کا کتنا بڑا رول ہے کہ آپ کی ساری عبادات، اگر توحید نہیں تو عبادت نہیں. اب اصل میں یہ توحید ہے کیا؟ سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ توحید ہے کیا. توحید کو آپ دیکھیں گے کہ عام جو، اگر آپ نے کبھی مدرسے میں گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، یا کبھی مسجد میں کوئی علماء آپ کو پڑھایا ہوگا قرآن، تو اس نے بتایا ہوگا کہ دین کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید. توحید مطلب کیا ہے؟ دعوت دینا. ہم بچپن سے دعوت کو کھانے پینے والا ہی دعوت سمجھ لیا. اب اصل میں توحید دعوت نہیں ہے. توحید بیس ہے. اور بیس کس طریقے کا بیس؟ کہ پہلے نماز نہیں، پہلے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یا اور بھی جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے. توحید ہے کیا؟ لکھ لیجئے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ کی ذات لکھ لیجئے. توحید کا ڈیفینیشن لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. توحید لکھ کے اور نیچے اس کے لکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات. اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں، اختیارات اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک جاننا. اور یہ عقیدہ کہ ان 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یعنی ساجی یا حصہ دار نہیں ہے. یہی توحید ہے. یہ توحید ہے. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور ہیڈنگ بنائیے: توحید کا شرعی معنی. توحید کا شرعی معنی. توحید کا شرعی معنی. توحید کا شرعی معنی ہے اللہ کو تمام امور میں، اللہ کو تمام امور میں یکساں سمجھنا جس کا وہ حق رکھتا ہے. اللہ کو تمام امور میں یکساں یعنی ایک سمجھنا جس کا وہ حق رکھتا ہے. اب تمام امور کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، جو ابھی میں نے بیان کیا آپ لوگوں کو. چلیے اب یہاں غور کریں گے کہ خالص توحید کا بیان سب سے پہلے قرآن کی کس آیت میں ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دم پیور جو بات کہی جاتی ہے توحید کی بیان قرآن کی کس آیت میں ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. سورہ اخلاص. خالص کی بات جب بھی آئے گی نا، خالص مطلب پیور، تو اخلاص، اخلاص جو ہے وہ خالص کا جمع ہے. اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد، سورہ اخلاص۔ یہ اللہ عز و جل ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر والا یعنی جوڑ والا کوئی نہیں ہے، سورہ اخلاص۔ ٹھیک ہے، چل اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے وہ کس مذہب کو ماننے والے تھے؟ کون تھے؟ کس مذہب والے تھے وہ؟ مسلمان ہی تھے۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ مجھے لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کو مانتے۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ مسلمان والا ہی مذہب ہے نا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ابراہیم جو ہے وہ مسلمان تھے، ہے نا؟ بہت اچھا جواب دیا آپ لوگوں نے۔ تو مکہ کے لوگ کیا تھے؟ مسلمان تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے، ہے نا؟ اب عرب کے لوگ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یہ تو مکہ کی بات ہو گئی، عرب کے لوگ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یہ سوال چاہے تو آپ لکھ لیجئے، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ نصرانی تھے، تینوں تھے۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، کئی جگہ مشرک کہا ہے، شرک کرنے والا کہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک اور سوال، خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ کوئی بتائے گا؟ 360۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیے تو مکہ فتح کرنے کے بعد کعبے کے اندر جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں جائیں گے اندر۔ اب انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کا ایک ہی ریزن تھا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو بت کو نکالے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنائے تھے، ان کو بھی نکالا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھال دیا گیا تھا۔ پھال مطلب کلہاڑی، ہے نا؟ اور پھال مطلب کلہاڑی نہیں، پھال جو ہوتا ہے نا، اس زمانے میں وہ، ابھی تو لوگ قرآن سے پھال نکالتے ہیں نعوذ باللہ، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر دیا گیا تھا جس سے وہ پھال نکالا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے، اللہ کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے کبھی پھال نہیں نکالے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی، آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی، تکبیر کہا، نماز نہیں پڑھی۔ کلیئر ہے؟ چل اب بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ عرب والوں کے نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ تھا؟ وہ ان کے لیے صادق اور امین تھے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی
اس وقت تک وہ عرب والے بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو صادق اور امین کہتے تھے. صادق سچا، امین مطلب امانت دار. دیکھیے ایماندار اور امانت دار دونوں میں فرق سمجھیے. آپ نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے وہ 10 روپے آپ نے جب مانگا کہ بھائی مجھے 10 روپے دے دیجیے، میں نے وہ 10 روپے خرچ کر دیا تھا، اپنے پاکٹ سے دوسرا 10 کا نوٹ نکالا آپ کو دے دیا. یہ ہو گئی ایمانداری کہ بھائی 10 روپے لیا تھا 10 روپے واپس. امانت دار مطلب 10 روپے آپ نے مجھے دیے، 20 سال بعد آپ آئے کہ بھائی میں نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، آپ نے مجھے 20 سال بعد سوال کیا اس 10 روپے کا، میں نے 20 سال بعد بھی وہی نوٹ دیا جو آپ نے دیا تھا ایگزیکٹ نمبر کے ساتھ. یہ ہے امانت داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، امین تھے، ہے نا. اب ایک سوال کہ مسلم بننے کے لیے کس دور سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ لوگوں سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک اندر کا ہیزیٹیشن بھی آپ کا ختم ہو، بولنا بھی آپ سیکھ جائیں. مسلم بننے کے لیے کس دور سے گزرنا پڑتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آزمائشوں سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آزمائش سے گزرے، کوئی ضروری نہیں ہے. محض یہ اقرار کر لینا کہ لا الہ الا اللہ. لا مطلب نہیں، الہ مطلب عبادت کے لائق، الا مگر اللہ ہو، اللہ کے علاوہ. یہ شرط ہے آپ کو مسلمان بننے کا. لا الہ الا اللہ. جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسی پر کام کیا، لا الہ الا اللہ پہ. ہمیں بھی کس پہ کام کرنا ہے؟ ہمیں بھی کس پر کام کرنا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ. توحید پر. بے شک ہمیں بھی لا الہ الا اللہ پر ہی کام کرنا ہے. کلیئر ہے؟ اب چلیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے 8 ثبوت ہیں. وہ کس میں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 لکھ لیجئے، ہیڈنگ بنائیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے 8 ثبوت. جب بھی نوٹس بنائیں گے آپ لوگ، جو بھی میں آیت بتاؤں گا وہ آیت کو ابھی آپ بھلے رف پہ لکھ لیجئے، لیکن جب نوٹس بنائیں گے آپ تو وہ پوری آیت آپ کو لکھنی ہے اس نوٹس پہ. اور وہ آیت کیا ہے؟ بے شک عقل مندوں کے لیے آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں اور کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور بارش میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا، پھر مردہ زمین کو تر و تازہ کیا، اور سب قسم کے جانوروں کو زمین میں پھیلایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا پابند ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. کلیئر ہے؟ کوشچن کیا ہے اس کا؟ کوشچن لکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے 8 ثبوت، اس آیت میں 8 ثبوت ہے، وہ آپ لوگوں کو تلاشنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے لکھ لیجیے، توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے. توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے. واجب ہے. سورہ محمد آیت نمبر 19 سورہ محمد آیت نمبر 19.
ٹھیک ہے، اب ہیڈنگ بنائیے توحید کی پہچان کے فائدے. توحید کی پہچان کے فائدے. حدیث لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ مرا، یعنی وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 136 136، انٹرنیشنل نمبر ہے 26. ماشاء اللہ. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 136 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 26. چلیے ایک اور ہیڈنگ بنائیے توحید کی فضیلت. توحید کی فضیلت. توحید کی فضیلت. پہلا پوائنٹ لکھیے اخلاص کے ساتھ توحید کا علم حاصل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. یہ پوری حدیث ہے، میں چھوٹے سے میں ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لوگ پورا لیکن لکھ لیجئے گا، یہ لمبی حدیث ہے. اخلاص کے ساتھ توحید کا علم حاصل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. اب ہمیں ایک چیز کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بنا توحید کے ہم جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے. کلیئر ہے؟ اخلاص کے ساتھ توحید کا علم حاصل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 44 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 478. 478. سر حدیث پھر سے بول دیجیے، حدیث نمبر کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 44 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 478 اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے صحیح مسلم کا 193 193. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ لکھیے کلمہ توحید پر عمل کرنے والا بالآخر جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا. کلمہ توحید پر عمل کرنے والا بالآخر جنت میں داخل ہوگا. اس کا بھی ریفرنس وہی ہے، صحیح بخاری 44 اور صحیح مسلم 478 دونوں ہیں. میں دونوں حدیث آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری والا حدیث سن لیجیے پہلے. صحیح بخاری 44. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو یعنی برابر بھی ایمان ہے
تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر یعنی رائی کے دانے کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ مطلب سمجھ لیجیے ریت ہوتا ہے نا، ریت کا ایک کण اس کو ذرہ بولتے ہیں، ذرہ برابر بھی خیر ہے، یعنی اس پہ ایمان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ اب وہ تمام عمر چاہے کوئی بھی گناہ کیا ہو، اللہ انصاف کرنے والا، اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اپنی سزا کو کاٹ کر بالآخر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے توحید کے بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ ٹھیک، دوسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 478، انٹرنیشنل نمبر 193۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر وزن کے برابر جو ہوتا ہے خیر ہوئی، پھر ایسے شخص کو آگ کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایک منٹ، ایسے شخص کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس شخص کے دل میں گندم مطلب ہوتا ہے گیہوں، گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھر اس کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث، میں نے آپ لوگوں کو حدیث کا ریفرنس بتا دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 478، انٹرنیشنل نمبر 193۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ لکھ لیجئے، کلمہ توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ چلیے چوتھا لکھیے، توحید پر مرنے والا جنت میں جائے گا۔ توحید پر مرنے والا جنت میں جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ لکھیے، توحید کا اقرار کرنے والے کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ توحید کا اقرار کرنے والے کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اگر ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر جمے رہتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ چھٹا پوائنٹ لکھیے، کلمہ توحید کا اقرار مال و جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی حدیث بھی ہے کیا کوئی؟ نہیں، کلمہ توحید کا اقرار مال و جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سر پوائنٹ نمبر 6۔ ہاں یہ 6 تھا، کلمہ توحید کا اقرار مال و جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
7واں پوائنٹ لکھیے، کلمہ توحید وزن میں بہت بھاری ہے. کلمہ توحید وزن میں بہت بھاری ہے. ایک مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک طرف پوری کائنات اور ساری نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ یعنی توحید رکھی جائے گی، تو توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. پوری کائنات کی دولت، آسمان، زمین، سب یونیورس سب ایک طرف رکھی جائے گی میزان پہ، اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، تو وہ بھاری ہو جائے گا. کتنا اہم پوائنٹ ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چلیے، کلمہ توحید افضل ترین ذکر ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کلمہ توحید افضل ترین ذکر ہے. ٹھیک ہے، 9واں پوائنٹ لکھیے، پیر اور جمعرات یعنی منڈے اور تھرسڈے کو ہر مواحد یعنی اللہ کے علاوہ تمام کا انکار کرنے والا ہے نا، اس کو مواحد بولتے ہیں. پیر اور جمعرات یعنی منڈے ٹو تھرسڈے کو ہر مواحد کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن حدیث نمبر مجھے یاد نہیں ہے، تو حدیث نمبر آپ لوگ ڈھونڈ لیجیے گا، اگر نہیں ملا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا. اب آتے ہیں توحید کی اہمیت پہ. توحید کی کیا اہمیت ہے؟ لکھ لیجیے، ہیڈنگ بنائیے، توحید کی اہمیت. ہو گیا توحید کی اہمیت. اس کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ لکھ لیجئے، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلا پوائنٹ ہے، عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے. عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. غور کیجیے گا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو توحید پہ پیدا کرتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا مسلمان بناتے ہیں. فطری طور پہ اللہ نے بچے کو توحید پہ پیدا کیا. اب پوچھیں گے توحید پہ کیسے؟ حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے ہمارے روح کو پیدا کرنے کے بعد ہم سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اقرار کیا، اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے نا. چلیے، دوسرا پوائنٹ لکھیے،
ہر نبی یعنی تمام انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے. تمام انبیاء، جتنے بھی آپ انبیاء کو دیکھیں گے وہ توحید کی ہی دعوت دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا آدم علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو. سارے انبیاء توحید پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ لکھیے، عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے، گواہ ہے. عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے، گواہ ہے. اس کے ریفرنس لکھ لیجئے. عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے. شاہد مطلب گواہ ہے نا. چلیے چوتھا پوائنٹ لکھ لیجئے، عقیدہ توحید ہی امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. عقیدہ توحید ہی امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. عقیدہ توحید ہی امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 82 جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط یعنی خلط ملط ملا دیتے ہیں، ہے نا. خلط مطلب ملانا. تو یہاں ملایا نہیں جاتا، یہاں پہ الگ کرنے کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ایسے لوگوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی شہ راست پر ہے، یعنی راہ راست پر ہے. سورہ انعام آیت نمبر 82. سورہ انعام آگے کیا بولا آپ نے؟ سورہ انعام آیت نمبر 82. اب کچھ دلیل اور میں آپ کو دیتا ہوں. فی الحال پہلے یہ مکمل کر لوں، پھر دلیل دوں گا. اس کو لکھنا نہیں، سب سننا ہے نا. 5واں پوائنٹ آپ لکھ لیجیے. پہلے قرآن مجید میں جگہ جگہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے. چھٹا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں عقیدہ توحید کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں عقیدہ توحید کی دعوت دی. ساتواں پوائنٹ، کلمہ توحید کا اقرار ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. کلمہ توحید کا اقرار ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، سب سے اعلیٰ، اونچا. اور سب سے آخری پوائنٹ اور سب سے ضروری پوائنٹ، کلمہ توحید اسلام کا اولین یعنی پہلا رکن ہے. اولین، سب سے پہلا رکن ہے. اب بات آتی ہے کہ توحید نہیں، یہ تو پہلا رکن ہے، توحید نہیں تو کوئی عبادت نہیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. خواہ آپ حج کر آئیں، روزہ رکھ لیں،
5 وقت اپنے سر کو زمین پر پٹ کے نماز پڑھیں، کوئی دقت نہیں، آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ توحید شرط ہے، اور توحید ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہے نا؟ سر پوائنٹ نمبر 9 یہ پوائنٹ نمبر 9 جو ہے نہیں، پوائنٹ نمبر 8 ہی ہے۔ اب کچھ دلیل میں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں، اس کو سنیے اور پھر سمجھیے کہ عقیدہ کا کتنا بڑا رول ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ عقیدہ کی بات کہی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں، اور آسمان کو وہ کیسا اونچا رکھا گیا ہے، اور پہاڑوں کو وہ کیوں کر نصب کیے گئے ہیں، یعنی کیسے ان کو بنایا گیا، کیسے زمین میں گاڑا گیا ہے، اور زمین کو وہ کیسے ہموار بنائی گئی ہے۔ ہموار مطلب ہوتا ہے آپ کے فائدے کے لیے۔ زمین میں آپ غلہ اگاتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں، آپ زمین میں گھر بناتے ہیں، زمین میں آپ کی ساری آرائشیں پوری ہوتی ہیں، زمین میں آپ کرتے ہیں، اللہ نے بنایا نا۔ کیسے اللہ سوال کر رہا ہے یہاں پہ، کیا بات آتی ہے؟ پھر کس نے بنایا یہ؟ اونٹوں کو آپ دیکھیے، اونٹ کے بارے میں مثال ہے۔ اونٹ کا جب آپ ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے، اللہ نے اس کے منہ کو ایسے بنایا ہے کہ وہ جھاڑیوں کو چباتا ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو چبھتا نہیں ہے۔ ریگستان میں چلتا ہے، ایک بار میں 50 لیٹر پانی پی جاتا ہے، ہفتے پانی اس کو نہ ملے کوئی دقت نہیں، ہفتے اس کو کھانا نہ ملے کوئی دقت نہیں، اللہ نے اس کے کوبڑ پہ ایسی چربی رکھی ہے کہ اس کو انرجی ملتے رہتا ہے، اس سے اس کا کھانا بنتے رہتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ سوال کر رہا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22، اے لوگو اپنے مالک کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ پاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسا کر میوے نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک جگہ اور، دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھنے والا کافر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 1، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور اجالا بنایا۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، آپ کی زندگی سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھین لی جائے، اندھیرا یا اجالا، آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ پہلے یہ آیت میں مکمل کرتا ہوں۔ اندھیرا اور اجالا بنایا، پھر بھی کافر اپنے مالک کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اول تو غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، اگر آپ کی زندگی سے اندھیرا چھین لیا جائے، آپ سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے زندگی سے اجالا چھین لیا جائے تو یہ زمین پھر سے ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر رات نہ ہو تو یہ زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ ہم سب جل جائیں گے۔ کیسے اللہ نے اس کو ایک دم برابر پکڑے ہوا ہے، تھام کے، کیسے ہر چیز، ہر نظام کو اللہ نے ایک دم سجا کے رکھا ہوا ہے۔ بالآخر آخری بات جو ہے وہ اصل ایمان عقیدہ توحید ہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، جس میں اللہ جل فرماتا ہے، یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف
مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ بات کہہ کے اللہ نے قلم توڑ دی۔ آپ مشرق مغرب کی طرف نماز پڑھ لیجئے، حج کر لیجئے، عبادت کر لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، سب کر لیجئے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی کتاب کو آخری کتاب نہیں مانتے، ان فرشتوں پر آپ ایمان نہیں لاتے، نبیوں کو آپ نہیں مانتے، تو آپ ایمان کا جو زون ہے، جو دائرہ ہے، اس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب الکریم، رب الکائنات ہم سب کو توحید پر جمائے رکھے، ہمارے عقیدے کو جمائے رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو نے دعا کی، اللہ تو نے بتایا ہے کہ زمین میں ہر شخص کا دل تیرے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دین کو، اللہ ہمیں موت دے تو دین پر دے، اللہ ہمارے دل کو عقیدہ پہ، توحید پر جمائے رکھنا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی ہیں؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جی بھائی، کسی نے لنک دے دیا تھا تو آ گئے، ورنہ لنک نہیں ملتا تو کیسے آتے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں اللہ، اور آپ کو ایڈمن بھی بنا دیتا ہوں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سب امپورٹنٹ چیز پڑھا رہا ہے وہ، آپ سب سے امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ، بالکل۔ اس کے بغیر تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے، چاہے ناقص داخلہ ہو چاہے کامل داخلہ ہو۔ بالکل تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یہ والا۔ یہ علم جو ہے، توحید کا علم، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسی انسان سے اس کی ریڑھ کی ہڈی نکال لیجئے تو وہ زندہ نہیں رہے گا، زندہ بھی نہیں رہے گا، اور اگر زندہ رہا تو تا عمر وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ گوشت کا لوتھڑا بن کے رہ جائے گا۔ بالکل، ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ آمین یا رب العالمین، آپ کو بھی آمین یا رب العالمین۔ چلے، آج تو یعنی ماشاءاللہ کلاس سے ریلیٹڈ سوال کا جواب دینے کے لیے 2 لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ ہی جواب دیں گی۔ چلیے، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 جس نے توحید جان لیا اور جو توحید پر جمع رہا، وہ یقین مانیے کہ جنت کا جام پی لیا۔ دوسرا ایک بات اور کہنا چاہوں گی، سوال سے آپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل، ابھی بھی ہم لوگ گنتی کے چکر میں پڑے ہیں۔ اگر آپ کا سوال بجائے اس کے کہ کتنے بت تھے، اس کے سوال کی جگہ اگر آپ کا یہ سوال ہوتا کس کے بت تھے، تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، سب کو ایک بہت بڑھیا میسج مل جاتا۔ ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے بت تھے، سوال یہ نہیں ہے ہونا چاہیے، سوال یہ ہونا چاہیے کس کے بت تھے۔ کیوں امروز بھائی؟ بالکل بالکل بالکل، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی شرک کی شروعات کیسے ہوئی، شرک کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ جو پورا انڈیا ملوث ہے شرک میں اس وقت، تو ان کو بھی جواب مل جاتا کہ کس کے بت تھے، کہاں سے کیسے ہوا۔ غور و فکر والی بات ہے کہ جی جو بت رکھے گئے تھے کعبہ میں، وہ اللہ کے نیک لوگوں کی بت بنا کر رکھے گئے تھے، جن کو لوگوں نے پہلے، یعنی انبیاؤں کے بھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ تیر سے پھال جو ہے وہ نکالا جاتا تھا۔ لات، منات اور حجہ، یہ لوگ کون لوگ تھے؟ لات جو تھے وہ حاجیوں کو ستو کھلایا کرتے تھے، اور لوگوں نے ان کو خدا مان لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ جو آج لوگ بڑھ چڑھ کے اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو اور فلانے ڈھمکانے کو جو بڑھ چڑھ کے پیش کرتے ہیں، کل چل کے ان کی ہی عبادت یہ شروع کر بیٹھے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان میں مورتی بنا کے ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ شروعات یہیں سے ہوئی، للہ و انا الیہ راجعون۔ پوجا کی جا رہی ہے، انہیں مالا پہنایا جا رہا ہے، اور جیسے ہندو آرتی اتارتے ہیں ویسے ان کی آرتی اتاری جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج وہ تو چلی پاکستان ہے، کس بنیاد پہ وہ ملک بنا تھا؟ اسلام کے بنیاد پر وہ ملک بنا تھا۔ ناچ گانے وہاں ہوتے ہیں، عیاشی وہاں ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا سلوگن وہاں سے نکلتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، اپنے ملک میں ہریانہ میں آپا کچھ جگہ ہے جہاں مسلمان مرتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر رامائن پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ راجستھان کے آس پاس گاؤں میں بھی ہے ایسے جی لوگ جی جن کی وہ لوگ ساتھ رہتے ہیں نا، وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ ایک رسم ان کی بھی ہوتی ہے ان کے وہاں۔ بالکل۔ تو اصل معنی میں توحید پر کام نہیں ہوا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو، ہم نے تمہیں بھلائی پھیلانے والا اور برائی سے روکنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ چلیں ماشاء اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟